بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر جب محسوس کیا معلوم کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منهم ان سے الکفر کفر کو تو قال کہا من انصاری الی اللہ کون میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف قال الحواریون حواریون نے کہا یعنی مومنون نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں آمنا باللہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں واشهد بأننا مسلمون اے اللہ ہمیں مسلمان دے کل کے درس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر اور اس کو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مختلف معجزات کا ذکر کیا ہے آج کے درس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء یعنی آسمان کی طرف اٹھاونا اور دشمنوں کی ہلاکت کا ذکر اور دشمنوں یعنی وفد نجران کو مبالے کا چیلنج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی انہوں نے اللہ کی عبادت کا حکم دیتا اور اللہ کی الوہیت کا ذکر کیتا اور اپنے اللہ دے بندے اور اپنے اللہ دے رسول ہون کا دعویٰ کیتا کہ میں اللہ دا بندہ سے اللہ دا رسول ہاں کہ الہ تے معبود کون ہے ایک اللہ دی ذات ہے چنانچہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی حضرت عیسیٰ دے کے لائی تہمت کہ ایک یہ معاذ اللہ بل تو زنا ہے حرام ہے مائی مریم صدیقہ نے کیا کیتا ہے زنا کیتا ہے تو وہ وجہ تو ایک ہے بچہ پیدا ہوا ہے زنا کی تہمت لائی اور عیسیٰ علیہ السلام کے قسم و قسم کے بہتان اعتراضات الزام تراشی کی اسی طرح عیسائیوں نے یہود نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ڈٹ کے کی یعنی انہوں نے کیا کیتا تقریر کی گھٹائے ہوئے شان میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان تے مائی مریم کی شان بڑھائی تو کہیں کریں اللہ نال من ملے انہیں کہ انہیں خود اللہ یا اللہ کا بیٹا ہے یا ترے جزء رلین تے ایک اللہ بن بی بی مریم اللہ عیسیٰ یہ ترے کے رلین تے ایک خدا بن یہ سارے عیسیٰ علیہ السلام بھی مطلب دشمن بن گئے پورے عیسائی بھی یہودی بھی چند افراد ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایمان رکھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت عروج دیتے ہے حتیٰ کہ اس وقت کے بعد شاہ جڑے آئے اس وقت اس کو انہیں اجازت لے لیں کہ انہوں قتل کر دیتا جائے کیونکہ یہ بڑا شر و فساد زمین کے اندر پھیلائندہ کیا ہے اور ہے بھی ایسا مطلب ہے وہ جھوٹا مقدمہ لا کے عدالت چوی وہ قتل کی کیا کر منظوری لے چنانچہ یہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرفتار کرنے واسطے آ گیا تاکہ حضرت عیسیٰ نے کیا کر دیتا جائے سولی کے اتنے لٹکا دیتا جائے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت محسوس کیتا کہ ہوں آ رہے ہیں کہ میں نے کیا کر دیں قتل کر دیں اس وقت اپنے منع والے میں من انصاری الی اللہ تھوڑے کہڑا ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے دین واسطے میری مدد کرے من انصاری الی اللہ اللہ دے دین دی مدد کرے ہوں جڑا خود مدد منگے وہ کبھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا وہ کبھی الہ کے معبود نہیں ہو سکتا قال الحواریون حواری یعنی حضرت عیسیٰ دے منع والے یہ مطلب یہ بھی آخر کہ حواری وہ دھوبیاں کا کام کرتے ہیں وہ کپڑے دھوندے ہیں سفید کپڑے سفید لباس انہوں کی وجہ سے کیا کہ حواری اصل معنی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منع والے ایماندار مومن انہوں نے آخیا کہ اصا اللہ کے دین دے کے ہاں مددگار تیری ایک اصا ہیلپ سے مدد کر اصا اللہ کی ذات اتنے بھی ایمان رکھتے ہیں
کہ اللہ کی ذات واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سان مسلمانوں کے اندر لکھ دے، مسلمانوں کی فرشتے کیا کر دے ساڈا نام بھی درج کر دے. اور ساری یہ بھی دعا ہے کہ اصل اللہ کی ذات اتنے بھی ایمان لے آئے تو پہ رسول کا بھی کیا کرتے ہیں اتباع کرنے. تو سن شاہدین کے اندر جڑے گواہی دیں حق کو صداقت کی گواہی دیں انہوں کے اندر ساڈا کیا کر نا درج کر دے اللہ پاک. اچھا انہاں رل کے سارے تدبیراں کیتیاں مکروا و مکر اللہ، سارے رل کے کیا کیتیاں تدبیراں کیتیاں تے خفیہ تدبیراں کیتیاں و مکر اللہ، اللہ نے بھی کیا کیتی خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کے بہتر تدبیر کر رہے ہیں. انہاں حضرت عیسیٰ نو مارن کی تدبیر کی تھی کہ اللہ نے کیا کی بچاون دی کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ پریشان نہ تھی، غم نہ کر، انی متوفیک رافعک الیہ، بے شک میں تین پورا پورا اپنے پاسے لے لے سا. اور کیا کر سا رافعک الیہ، اپنی طرف کیا کر لے سا بلند کر لے سا. ومطہرک من الذین کفروا، جڑے کافر ہیں انہاں دی پاک جڑیاں یہ سازشاں پر بنائی ہیں انہاں تو میں تن پاک کر دے سا. چنانچہ وہ جس وقت آئے سارے رل کے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے واسطے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھراؤ کر کے اپنے کچھ ساتھی اندر رات کا وقت آئے اندر گلے انہیں جو ہی حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے لگے تھے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہاں قتل کیتا تو نہ انہاں سولی تے لٹکایا، ولکن شبہ لہم، لیکن کیا کر دیتا قرآن پاک کی دوسرے اگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ نہ انہاں قتل کیتا تو نہ انہاں کیا کیتا سولی تے لٹکا سکے، ولکن شبہ لہم، انہاں دے اوپر معاملہ کیا ہو گیا مشتبہ ہو گیا. اللہ نے حضرت عیسیٰ دی شکل دا ایک اور بندہ کیا کر چھڈیا، وہ بنا چھڈیا، انہوں گرفتار کر کے چلایا. حضرت عیسیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے بچا. اللہ تعالیٰ کی نہیں تدبیر ہونی ساری دنیا تے ساری ریاست تے ساری سلطنت بادشاہ مٹاون والی ہے کہ اللہ کی ذات کے ہے. اللہ تعالیٰ نے بچا کے مٹایا. ہزارہ مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھ لو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی دیکھ لو، پورا ایک جمعہ گزرے جتنے اللہ کی تدبیر آ بن جائے ساری دنیا انہوں نے مٹاون والی ہوئے کوئی انہوں نے مٹا نہیں سکتا جن اللہ بچا. حضرت ابراہیم کی آگے کی بات کی، بعض مرزائی بلکہ اکثر سارے مرزائی حضرت عیسیٰ کی وفات سے کہہ رہے کہ حضرت عیسیٰ کہ مر گئے، کہ فوت ہو گئے نا. سارے مرزائی بھی عثمانی بھی کہا جائے حضرت عیسیٰ کہ ہو گئے. ہم مرزائی جانتے نا قادیانی وہ آ جانا حضرت عیسیٰ کہ ہو گئے فوت ہو. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اصا تینوں اپنے پاس اٹھا لیں. متوفی کا یہ معنی کر دیں اللہ تعالیٰ موت دے. حالانکہ یہ معنی ہے متوفی کا آنے والے زمانے چ اللہ تعالیٰ کیا کرتے موت دے. متوفی کے اس نے خیر دسی ہے یہ معنی آنے والے زمانے یعنی ہون نہیں آنے والے زمانے کے دیتی اللہ تعالیٰ موت دے. اور متوفی کا معنی ہوتا ہے پورا پورا کسی شے لے لو. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح مع الجسد، روح بھی تے جسم بھی دونوں کیا کیا کٹھا اپنے پاس آسمانہ وال اٹھا لیا. بر رفعہ اللہ الیہ، دوسرے مقام سے اللہ نے خود ذکر کیا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا اپنے پاس حضرت عیسیٰ. قرآن پاک کے اندر بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیاتی دلیل ہے. اور حضرت عیسیٰ دا آسمان کی طرف رفع ہونا اٹھایا جانا بھی یہ قرآن اندر ذکر ہے. اور خود احادیث متواترہ وہ ہوندی ہیں جہاں درجہ قرآن کے برابر ہو. انہوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے میں اس ذات دی جس نے قبضے کے اندر میں محمد کی جان ہے، ینزل فیکم عیسیٰ بن مریم، ضرور تھوڑے اندر عیسیٰ بن مریم بھی ہو سی پتر سی، حکمن عدلن، حاکم بھی ہو سی تے عادل حاکم ہو سی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ کر بشارت دے دیتی
اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسے زندہ آسمان دے اندر اور اتر سن قرب قیامت اس سن اتر سن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے ایمان لے آسن کسے دا نفاذ کرتے کسے دا کیا کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام جڑے تیرے منن والے حسن پیروکار جڑے حسن انہوں میں ہمیشہ غلبہ دیتا ہمیشہ کہہ دیتا غلبہ جتنے بھی کفار ہوئے یہودی ہوئے عیسائی ہوئے نصرانی ہوئے سارے اتنے میں انہوں نے غلبہ دیتا شاید میں اپنے پاس اٹھا لی سا کہ جڑے تیرے منن والے حسن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت مراد لئی جائے تو انہوں نے اتنے کہہ دیتا غلبہ دے دیتا سارے کفار سارے مشرکین اور سارے یہود و نصارہ اتنے کہہ دے دیتا قوت دلائل دا بھی غلبہ ہوتا ہے قوت دلائل دا بھی باطل اتنے کہ ہوتا دلائل پختہ مضبوط ہونے یہ بھی ایک غلبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمان ہر لحاظ کا غلبہ دیتا کفار دے حکومت اور سلطنت میں پارا پارا کر دیتا مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جھگڑا اختلافات کر دے راسے حضرت عیسیٰ دے متعلق کیا کر دے راسے جھگڑا اختلافات کر دے راسے اصل فیصلہ حتمی اتھے ہو سی عملی جڑا فیصلہ ہو سی نا حتمی وہ اللہ دی دربار قیامت والے دیہار ہو سی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے اللہ دی وحدت دے اللہ دی توحید دے منکر ہو سن انہوں نے دنیا دے اندر بھی ذلت تے عذاب مل سی تے آخرت دے اندر بھی عذاب مل سی جڑے مومن ہو سن انہوں نے پورا پورا اجر مل سی انہوں نے کہہ مل سی پورا پورا اجر مل سی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اساں تیری طرف یہ سارے قصص بیان کیتے ہیں تیری طرف کیا کیتے ہیں یہ تیرے سچے ہون کی دلیل ہے کہ منو انت پیغمبر دا سامنے کسے بیان کر دینا ایسے کہ تیرے کہ سچے رسول ہون کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ دی مثال آدم دی طرح ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم حضرت عیسیٰ دی مثال کیویں آدم دی طرح جی حضرت آدم نو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ سے پیدا کیا یہ کوئی نئی گل ہے بغیر باپ تو پیدا ہو گیا حالانکہ آج جب تو وہ ہے بغیر باپ سے بغیر ماں تو پیدا کیا تو یہ تو صرف باپ تو بغیر پیدا کیا یہ کوئی عجیب ہے حیرانگی والی گل ہے اللہ کی قدرت کے سامنے کیا چیز مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گارا گن کے اسی چیز پیدا کیا ہندی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارا حق یہی ہے جڑا قرآن نے بیان کر دیتا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بندہ تے اللہ کا رسول ہے نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا ہے نہ اللہ کی جز ہے الحق من ربک فلا تکونن فلا تکن من الممترین شک دے اندر پاون کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اس تو بعد بھی حق واضح ہون تو بعد بھی اگر یہ شرک دوتے ڈٹے رہ جائیں اپنے باطل نظریے دوتے ڈٹے رہ جائیں تو انہوں نے مبالغہ کر انہوں کو تو کھلے میدان اپنے سارے منع لے آؤ خود بھی آؤ اپنے بال بچے بھی لے کے آؤ اپنی آل و عیال بھی لے کے آؤ تو میں محمد بھی اپنے منع لے کے آنا دعا کریے جڑا ساڑھے چو ملو جھوٹ ہوئے اس دیتے اللہ دی لعنت ہوئے اللہ انہوں ہلاک کر دے دنیا پر جدو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے مبالغے کا چیلنج کیتا کہ آؤ میدان اس وقت لا جواب ہو جھوٹے سیدھے دے ہاں پتہ آنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں جڑا بیان کر رہے ہیں سچ بیان کر رہے ہیں صرف جان بوجھ کے مخالفت دوتے کہ ہیں تو لے مگر مبالغہ نہ کرو کیونکہ انہوں نے پتہ ہی ایسا ہلاک ہونا ایسا برباد ہونا کیونکہ سچے نبی کے مقابلے کے اندر سوائے ہلاکت اور کوئی چیز حصے نہیں جا سکتی مبالغہ نہ کہ انہوں نے صلح کر لی کہ انہوں نے سارے نال صلح کر لی صلح کہ بھائی اصا جزیہ دے کے رسائیں تو اپنے دین تے اصا اپنے دین دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل بھی سچ سچ قرآن سننا دلائل سننا سارا کچھ سننا ول بھی اپنی اناد اتنے اپنی ضد اتنے اڑیا رہے یہ کوئی نویاں پارٹیاں نہیں بنیاں یہ ساریاں اتوں پچھو سلسلہ چلتا پیا کوئی یہود دی اولاد ہے کوئی عیسائیاں دی اولاد ہے کوئی مشرکین مکہ دی اولاد ہے جتنے بھی پارٹیاں تو نظر آ رہی ہیں نا جہی بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ سارے دا پیو دادا وہ ایک ہی
تو قرآن کا مطالعہ کرو، حدیث کا مطالعہ کرو، پورے دین کا مطالعہ کرو، سارا یہی نچوڑ نکلتا ہے جڑا جتنا ہی سلسلہ چلتا پیا اب باطل پرست جتنے ہی ہیں کہ سارے کا پیو دادا سارا نسب ادو آنا سمجھ آئی نہیں. ویکھ لیو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ کے نور دے وچ نور انجی آئی نہیں. کوئی حضرت علی نو تا ملے سی کہ اے مولا بس علی مولا علی مشکل کشا نظر اللہ نیاز حسین ہیں. کوئی کسی نے ملے سی خدا نال تو کوئی کسی نے خدا نہ ملے سی. یہ سارے کا پیو دادا لکڑ دادا پچھو ہی آتا پیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا لہو القصص الحق اے سچے قصے ہیں سچا واقعہ ہی جڑا میں بیان کیتا قرآن کے اندر. ما من الہ الا اللہ کوئی الہ تے معبود نہیں ہے کوئی بندگیاں دے لائق کوئی سجدے دے لائق نہیں الا اللہ صرف اللہ دی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ہون بھی پھر ونجن اس سچے مذہب تو سچے دین تو سچے قصص تو پھر ونجن تو اللہ تعالیٰ ظالمات مفسدن ضرور جاندہ ہے وہ ضرور انہوں سزا دے سی دنیا کے اندر بھی تے آخرت کے اندر. اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید تے پکا رکھے دنیا کے اندر کامیابی عطا فرمائے.